رات اندھیری اور خاموش تھی جب سارہ نے احتیاط سے ویران گلی میں اپنا راستہ بنایا۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی سے سردی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی، جیسے اسے دیکھا جا رہا ہو۔ مدھم اسٹریٹ لائٹس بدصورت طور پر ٹمٹما رہی تھیں، گرافٹی سے ڈھکی دیواروں پر خوفناک سائے ڈال رہی تھیں۔ سارہ نے اپنی رفتار تیز کی تو اسے اپنے پیچھے ایک ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹ گئی لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ دل کی دھڑکن وہ تیز تیز چلنے لگی۔ خالی گلی میں اس کے قدموں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھوں کا ایک جوڑا نمودار ہوا جو کمزور روشنی کو منعکس کر رہی تھی۔ گھبرا کر سارہ اپنے تعاقب سے بچنے کی شدت سے کوشش کرتے ہوئے ایک اسپرنٹ میں گھس گئی۔ گلی لامتناہی پھیلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہر قدم اس نے اٹھایا تھا صرف اس کی دہشت کو ہوا دے رہا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنی ہی تیزی سے بھاگتی ہے۔ خوفناک موجودگی ہمیشہ صرف چند قدم پیچھے رہتی ہے۔ اس کی سانس اتھلی ہوئی اور دھڑکن کے ساتھ اس کی ٹانگیں بھاری ہوتی گئیں۔ وہ اپنی طاقت کو کم ہوتی محسوس کر سکتی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آنے والے عذاب کا احساس مضبوط ہوتا گیا۔ جیسے ہی سارہ نے سوچا کہ وہ مزید نہیں جا سکے گی، ایک ہاتھ سائے سے بڑھا اور اس کا کندھا پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی آواز خالی گلی میں گونج رہی تھی، لیکن ایک خوفناک شخصیت کے بجائے اس نے خود کو ایک متعلق اجنبی سے آمنے سامنے پایا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں حقیقی پریشانی تھی۔ تسلی ہوئی اور ہل گئی۔ سارہ سانس کے لیے ہانپ گئی اور کمزور ہاں کہنے میں کامیاب ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اس شخص نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ ایک ساتھ اندھیری گلی سے دور چلے گئے، سارہ مدد نہیں کر سکی، لیکن حیران تھی کہ اگر اجنبی وہاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹھنڈک والی ملاقات نے اسے زندگی کے نزاکت کے لیے ایک نئی تعریف اور بے چینی کے ایک طویل احساس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا جو اسے آنے والی راتوں تک پریشان کرے گا۔